صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ رمضان جو ہے وہ گزرا ہے۔ خوش قسمت لوگ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے میں کامیاب ہوئے، عید منائی۔ اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو شوال کے مہینے میں الحمدللہ خوش نصیب لوگ جو ہیں 6 روزے رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کی فضیلت بھی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ شوال کے 6 روزے اکٹھے رکھنے چاہیے، کچھ کہتے ہیں الگ الگ رکھنے چاہیے، اور اسی طرح وہ کوئی تو یہ کہہ دیتا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا ہی مکروہ ہے معاذ اللہ نا۔ تو آئیے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، آئیے اس کے بارے میں سماعت فرماتے ہیں۔ پہلے تو یہ سنتے ہیں کہ جی شوال کے 6 روزے اکٹھے رکھے جائیں یا الگ الگ، تو سن لیجئے شوال کے 6 روزوں کی کتب احادیث میں بہت فضیلت ہے۔ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا، اور ان کا لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ ان روزوں کو الگ الگ رکھا جائے، یہ بہتر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ اس کے مطابق اگر 6 روزے آپ رکھتے ہیں شوال میں تو یہ بہترین ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اچھا ہے۔ اب جو کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے، اس کا بھی جواب سماعت فرما لیجئے کہ عید الفطر کے دن کے بعد سے شوال کے 6 روزے متصل یا متفرقہ یعنی کہ اکٹھے ہی رکھ لیجئے یا الگ الگ رکھیے۔ اکٹھے یا الگ الگ رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ مستحب اور باعث ثواب ہے۔ البتہ اس طرح رکھنا کہ رمضان کے روزوں سے متصل ہوں، یعنی عید الفطر والے دن بھی روزہ رکھے اور اس کے بعد 5 روزے رکھے تو یہ مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں۔ مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، طبرانی شریف میں سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا۔ تو اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، مکروہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھے اور اس کے بعد 5 دن روزہ رکھے، پس جب عید کے دن افطار کر لیا، عید کے دن روزہ نہیں رکھا، یعنی عید کے دن تو اس نے افطار کر لیا، پھر اس کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور سنت ہے، اچھا عمل ہے۔ اور عام متاخرین علماء کرام اس بارے میں وہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 6 روزے الگ الگ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور فتاوی ہندیہ میں ہے کہ اور صحیح یہ ہے کہ ان روزوں کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب بہرحال شریعت میں فرماتے ہیں نفل 2 ہیں، نفل مسنون اور نفل مستحب، یعنی عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ 9ویں کا بھی، اور ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں اور عرفہ کا روزہ اور پیر شریف اور جمعرات کا روزہ، 6 عید کے روزے، صوم داؤد علیہ السلام یعنی ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، یہ سب جو ہیں یہ نفل مسنون ہے، نفل مستحب ہے، اچھا عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔